نمبر 70، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، یقتتل الناس علیہ، اور لوگ اس پر ایک دوسرے سے لڑیں گے، فیقتل من کل 199، پس اس میں 99 آدمی 100 میں مارے جائیں گے، 100 میں سے 99 آدمی اس سونے کو لینے کے لیے مارے جائیں گے۔ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کہے گا لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو، کاش کہ مجھے نجات ملے اور میں یہ سونا حاصل کر دوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان کی کہ قرب قیامت میں جو دریائے فرات ہے اس سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ یہ تو حدیث اپنی حقیقت پہ محمول ہے کہ قرب قیامت میں اب چونکہ سمندروں کے اندر اللہ رب العزت کی بڑی مخلوقات بھی ہیں، سمندروں میں سونا چاندی ذخائر بھی موجود ہیں، تو قرب قیامت میں یہ پانی کم ہوتا رہے گا اور وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا۔ اس پہاڑ پر مٹی اور ریت کے ذریعے اس وقت وہ پوشیدہ ہیں، لیکن قرب قیامت میں یہ مٹی اور ریت ہٹ جائے گی اور اس کا ظہور ہو جائے گا اور وہ سونے کا پہاڑ سامنے آئے گا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ تیل اور معدنیات کا ظہور ہوگا، چونکہ تیل اور پیٹرول یہ بھی بمنزل سونے کے ہیں، تو اس وقت بہت سے ایسے دریا ہیں کہ ان سے اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ ان دریاؤں کے نیچے جب کھدائی کی گئی تو اس سے پیٹرول اور تیل کا ظہور ہوا۔ اس وقت دریائے فرات کے کنارے پر دن بدن اس کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے، فرات کا۔ اس کے گرد شام کے لوگوں نے بھی، کچھ اسرائیل نے بھی، کچھ امریکہ نے بھی اس کے دائیں بائیں ڈیم بنانا شروع کی۔ ایک ڈیم ترکی نے بھی بنایا ہے، ڈیم بنائے جا رہے ہیں اور اس کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے، مزید دن بدن وہ پانی کم ہو رہا ہے۔ اب یہ تو وہ پہاڑ ہو بہو ظاہر ہوگا، اور یہ مطلب ہوگا سونا، یعنی سونے چاندی کے ذخائر اور وہ تیل اور معدنیات کا ظہور اس کے نیچے ہوگا۔ اس ظہور کے لیے ساری پلاننگ ہو رہی ہے اور مختلف دنیا کے کفار بھی وہاں جمع ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فرات کسی طرح ہمارے قابو میں رہے اور اس سے ظاہر ہونے والی معدنیات ہم اپنے قبضے میں لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں لوگ آپس میں اتنا لڑیں گے کہ 100 میں 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ہر ایک یہ خواہش کرے گا کاش میں بچ جاؤں اور میں یہ سونا لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرمایا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یوشک الفرات ان یحصر عن کنز من ذهب، قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونا ظاہر ہو، فمن حضر فلا یأخذ منہ شیئا، جو اس موقع پر حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ جو اس موقع پر حاضر بھی ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے کچھ بھی نہ لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شارحین حدیث نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے، لِأَنَّهُ مُوجِبٌ لِلتَّقَاتُلِ، اس لیے کہ یہ مال لڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس مال کے وجہ سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، 99 آدمی 100 میں قتل ہو رہے ہیں، تو جو مال قتل و قتال کا ذریعہ بنے، آپ نے فرمایا تم نے اس مال کو نہیں لینا۔ یہ دوسری وجہ، لِأَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ لِلْبَلِيَّاتِ، اس مال کے پیچھے چونکہ بہت سی آزمائشیں آئیں گی، اس لیے آپ نے منع کر دیا یہ مال نہ لو۔ یا اس کی تیسری وجہ، لَعَلَّهُ مَالٌ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ كَمَالِ قارون، یہ مال ایسا ہے جس پر اللہ کا غضب ہے، جیسے قارون کا مال تھا، قارون کا مال اس کے ساتھ زمین میں دھنس گیا، تو اس لیے آپ نے فرمایا تم اس مال کو نہ لینا، یہ وہ مال ہے کہ جس مال پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو گویا 70 نمبر پر علامت یہ ہے دریائے فرات سے سونے کا ظہور ہوگا۔ بقیہ علامات کون سی ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کے درس میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ